سینئر جنرل سیکرٹری اور فارمر منسٹر RS چپ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں؟ آپ کی پارٹی جب آئی تھی تو بڑا ہوا تھا کہ وہ ہوگا یہ ہوگا، بہت لوگ آئے تھے آپ کی پارٹی میں باقی پارٹیوں سے، لیکن اب تو دھیرے دھیرے نکل رہے، اور کل حاجی عبدالرشید ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام بھائی آزاد صاحب نے جب اس پارٹی کا گٹھن کیا، ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کا گٹھن کیا، تو دو تین باتیں انہوں نے سب کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی بات تو جو 2019 میں جب یوری بن گئی تو پہلا جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ آزاد صاحب کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہمارے پارٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سٹیٹ واپس ملے، ہمارے نوجوانوں کے حقوق محفوظ رہیں، ہماری زمینیں محفوظ رہیں، یہ ایجنڈا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پارٹی میں نے بنائی ہے، یہ جو باقی عام نارمل پارٹیز ہیں، جیسے کانگریس جہاں کام کرتی تھی یا دوسری پارٹیاں جو کام کر رہی ہیں، ان سے ہٹ کے کام کروں گا کہ وہ لوگ اس میں آئیں، نئے لوگ آئیں، اچھے لوگ آئیں، تاکہ ہم اپنے ایجنڈا کو ایک کامیابی کے ساتھ آگے لے کر کے چلیں۔ تو ان سب چیزوں کا سمادھان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری پارٹی ایک آلٹرنیٹ ہے اور کوئی دوسری پارٹی اس کے برابر نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پارٹی سے نکل کے چلے گئے یا نکالے گئے۔ دیکھیے، جو لوگ نکل کر کے گئے وہ بڑی پرانی بات ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ ایک دو جگہ اپنے انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر بھی تھے، دو چار لوگ وہ چلے گئے۔ اور اب جو لوگ نکالے گئے، جو لوگ ہماری پارٹی میں آ کر کے جنہوں نے کوشش کری کہ آزاد صاحب کے ایجنڈا کو ڈیمیج کیا جائے یا بلیک میل کیا جائے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے، یا وہ اچھے لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روکا جائے، تو جب ان لوگوں کی باتیں پارٹی ہائی کمانڈ کے سامنے آ گئیں تو اس پر سوچ وچار کیا گیا، اور اس سے ہم نے کچھ لوگوں کو نکالا گیا۔ انہی لوگوں کو نکالا گیا جو پارٹی کی سوچ جو تھی، جو پارٹی کا ایجنڈا تھا، جو آزاد صاحب کی سوچ تھی، جو اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو پارٹی سے الوداع کیا گیا، ان کو گڈ بائی کہا گیا، ان کو پارٹی سے نکالا گیا۔ یہ حاجی عبدالرشید جو تھے، یہ سوپور سے آپ کے ساتھ، اور یہاں پہ جب پارٹی کا گٹھن ہوا، ایک ریلی ہوئی، اس میں بھی وہ تھے، اس کے بعد لگاتار ریلیز میں بھی وہ تھے، اچانک کیا ہو گیا، کیا آپ نے نکالا؟ ریلیز میں تھے، لیکن کچھ وہاں ایسے چیزیں ہائی کمانڈ کے سامنے آ گئیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا ٹکٹ کے لیے، کچھ لالچ بھی دیا گیا، کچھ ان سے لیا بھی گیا۔ جب یہ چیزیں ثابت ہوئی تو تب آزاد صاحب نے، جو ہماری جو پارٹی کے سینئر لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کو پارٹی میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے پارٹی بدنام ہوگی۔ پارٹی میں جب آپ نے گٹھن ہوا تھا، تارا چند جی جیسے نیتا تھے، ٹھیک ہے، آپ کے یہی جو کل نکالے گئے حاجی عبدالرشید جیسے نیتا جو کشمیر سے تھے، جموں سے تارا چند نکلے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ نکلے، تو پارٹی آپ کہاں دیکھ رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی جس بڑے دمخم کے ساتھ آئی تھی، بنی تھی، اب وہ دمخم ختم ہو رہا ہے؟ پارٹی میں آج بھی وہی دمخم ہے، بلکہ پارٹی جیسے دھیرے دھیرے پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہی ہے، پارٹی جو ہے جو اچھے لوگوں کو پہچاننے میں، اور جو لوگ ہماری پارٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، ان کی پہچان کرنے میں پارٹی پوری طرح سکشم ہے، اور ایک اچھے طریقے سے آج بھی پارٹی میں دمخم ہے، اچھے لوگ آ رہے ہیں اور پارٹی آگے بڑھ رہی ہے۔ اپوزیشن والے مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، بول رہے ہیں کہ آزاد صاحب جیسے سٹیچر اب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، چناب ویلی کے 2-3 لوگ۔ نو، بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے، اپوزیشن کا کام ہے نکتہ چینی کرنا۔ یہ تو دیکھیے، اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن کہیں بھی لے لیجیے، جو ورودھی دل ہوگا وہ تو آپ کی تعریف تھوڑی کرے گا، وہ آپ کے جو کسی چھوٹی چیز کو لے کر کے ہماری خامیاں بتائے گا اور اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دم خم نہیں ان کی باتوں میں، لیکن ہماری پارٹی میں آج بھی دم خم ہے، اچھے لوگ آ رہے ہیں اور ہماری پارٹی جو آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ۔
आर एस शिव फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं DPAP के, ये अपने वर्करों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ उनके कोई लीडर निकाले गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी को कोई भी असर नहीं होगा। इसमें पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह से कैडर को समझाने की कोशिश करेगी और किस तरह से उनको एकजुट रखेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।